الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جی ویورز، ایک میں نے ویڈیو پہلے بنائی تھی اعلیٰ ظرف اور کم ظرف۔ میں نے بتایا تھا کہ عمران خان اعلیٰ ظرف اور پی ڈی ایم کے تمام لوگ کم ظرف۔ تو کل شہباز شریف کے جو ویڈیو آئی ہے آپ کے سامنے کہ جی کچھ بندے بٹھائے ہوئے ہیں سائڈوں پہ اور کہا کہ جی ہم وزراء بس تنخواہیں نہیں لیں گے اور مراعات نہیں لیں گے اور بجلی کے بل اور گیس کے بل وہ خود اپنی جیب سے ادا کریں گے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر کرپشن کریں گے مزید، کیونکہ اپنی جیب سے تو ایک آپ کو اگر یاد ہو جب یہ انگلینڈ میں تھا شہباز شریف تو اس سے ٹیکسی والے کو اس نے چینج بھی اس سے مانگا تھا بقایا جو اس کا بنتا تھا۔ تو یہ تو اپنی جیب سے تو ایک پیسہ خرچ نہیں کرتے تو کیسے کریں گے؟ ایک تو یہ سوالات جنم لیتے ہیں۔ دوسری طرف اعلیٰ ظرف میں نے کہا تھا کہ وہ لیڈر جب آیا اس کو پتا تھا میرا ملک کمزور ہے، میرا ملک غریب ملک ہے، میری قوم پہ پہلے ہی بہت بوجھ ہے، تو اس نے آتے ہی 2018 میں پہلے ہی کہا تھا کہ ہم کفایت شعاری اختیار کریں گے، ہم اخراجات کو کم کریں گے، بڑی گاڑیاں نہیں لیں گے۔ یہ ساری آپ ویڈیو اس کی دیکھ لیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس نے کیا کیا کچھ کہا تھا اور کیا کیا کچھ عمل کر کے دکھایا تھا، صرف بیان بازی کی حد تک نہیں۔ اور یہ ابھی بھی بیان ہے 11 ماہ کے بعد جب IMF نے انہیں کچھ نہیں دیا، دوست ممالک نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور ملک کو انہوں نے دیوالیہ کر دیا خواجہ اسد بقول۔ اب یہ لوگوں کو لالی پاپ دینے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ ہم کو اگر الیکشن میں جانا پڑا، کیونکہ دوسری طرف انہیں خدشہ یہ لگا ہوا ہے کہ نیب کیسز بھی ان کے ری اوپن ہو رہے ہیں، اعلیٰ عدلیہ نے اس پہ بھی ریمارکس پاس کیا ہوا ہے اور وہ بھی کیس چل رہا ہے، عمران خان وہ کیس لے کے گیا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے 2 ججز اعلیٰ عدلیہ کے 2 ججز کو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن کو بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کی، پریشرائز کرنے کی کوشش کی۔ وہ CCPO لاہور کو جو کیس سن رہے تھے اس کو بحال کیوں ٹرانسفر کیا گیا، اس کیس میں بھی انہوں نے دباؤ میں لانے کی کوشش کی کہ ہم جرنیلوں کو نہیں بخشتے، آپ لوگ کس کھیت کی مولی ہو، جسٹس سجاد علی شاہ کو بھول گئے ہو۔ تو انہوں نے پیغام دینے کی کوشش کی بٹھا کے بندوں کو پاس۔ ان دونوں ججز نے جب وہ کیس سن رہے تھے تو انہوں نے ایک فیصلہ بھیج دیا، ایک اپیل بھیج دی ججز نے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ یہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے لیکن یہ ہو نہیں رہا۔ تو انہوں نے از خود نوٹس لے لیا، آج بلا لیا ان کو، آج سماعت ہے 2 بجے۔ تو اب یہ نظر یہ آ رہا ہے اگر الیکشن ہوتے ہیں ان کو جانا پڑتا ہے الیکشن میں تو یہ اس کی پیش قدمی کر رہے ہیں، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، لوگوں کو آنکھوں میں مٹی ڈالنے کے لیے کہ جی ہمیں قوم کا بہت فکر تھا۔ اسی وجہ سے مریم نے اپنے آپ کو ان سے اب الگ کر لیا کہ یہ میری پارٹی، میری حکومت تو نہیں ہے، یہ تو ان کی حکومت ہے، میری حکومت تو تب ہوگی جب نواز شریف پاکستان، یعنی یہ لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے کیسز بھی ختم کیے جائیں، ججز پہ پریشرائز دباؤ ڈالنے کی، اور اب یہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اور انہیں خوف اور ڈر یہ ہے، اور ہمیشہ یہ ذہن میں رکھے کہ جو ظالم ہوتا ہے وہ انتہائی بزدل ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا کہ اسے جب قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے لیے جیل میں رکھا گیا تو وہ روتا ہوا، منتیں ترلے کرتا ہوا، پھر انہی کے قدموں میں گرتا ہوا، پہلے جیل سے نکالا گیا اسے، پھر علاج کے لیے باہر بھیجا گیا اور آج تک علاج نہیں کروایا۔ یعنی یہ جو ظالم ہوتا ہے، جو کو دوسروں پہ ظلم ڈالتا ہے، وہ بیسیکلی بزدل اور کمزور ہوتا ہے، اور بہادر وہ ہوتا ہے، دلیر وہ ہوتا ہے، لیڈر وہ ہوتا ہے جس نے 2018 میں دکھایا کہ میری قوم پہلے ہی بہت برداشت کر رہی ہے، اس پہ بوجھ نہیں، میں حکمرانی کرنے نہیں آیا، خدمت کرنے کے لیے آیا، اور اس نے خدمت کی مثالیں قائم کی، اپنی ذات سے شروع کیا۔ وہ لیڈر تھا اس لیے، یہ پپٹس ہے اس لیے، یہ ڈاکو ہیں اس لیے، یہ چور ہیں، وہ جو کہتا تھا وہ سچ ہی کہتا تھا، اور اسی 2 لفظوں کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوتی ہے اور یہ اپنے بندوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ جی وہ ہمیشہ تضحیک امیز باتیں کرتا ہے، اخلاق سے گری باتیں کرتا ہے، اپنے لوگوں کو اس نے معاشرے کو تہذیب نہیں سکھائی، اس نے معاشرے کے اخلاق بگاڑ دی۔ کیا بگاڑ دیے؟ چور کو چور کہا، ڈاکو کو ڈاکو کہا، اس نے اس پہ الزامات لگاتے ہیں۔ ابھی آفتاب سلطان نے بتا دیا کہ مجھے کیوں
یہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ میں کیسز نہیں بنا سکتا تھا جو کیسز بنتے نہیں تھے، اور وہ کیسز ختم نہیں کر سکتا تھا جو کیسز ہے، خود 10-10 ارب کے ان کے باہر پڑے ہوئے ہیں، اور ادھر یہ ایک پلاٹ 2 پلاٹ والوں کے کہتے ہیں کیس بنائے. اور یہ ابھی جیسے ہی اس بندے نے ریزائن کیا، آپ نے دیکھا اسی وقت عمران خان، بشرا بی بی، اسد عمر، شاہ محمود قریشی، ان سب کو مارچ میں احتساب عدالت نے بنا لیا. جی آپ حاضر ہوں. کیسز کیا ہے؟ کیسز ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اگر کچھ کیسز ہوتے تو توشہ خانہ کا جب جو یہ بات کرتے ہیں تو اعلیٰ عدلیہ نے کہا ہوا نا لاؤ تفصیلات، تو کہاں ہے تفصیلات؟ کیوں نہیں پیش کی؟ اٹارنی جنرل کہا یہ پیش نہیں کر سکتے، کیوں نہیں پیش کی؟ تو یہ ان کے مکرو چہرے ہیں، ان کا منافقانہ رویہ ہے. آپ کو پتا ہے نفق کسے کہتے ہیں؟ نفق کہتے ہیں سرنگ کو جس کے 2 منہ ہوتے ہیں. یہ منافق ہے، ان کے 2 منہ ہیں. اب آپ کو وہ منہ دکھا رہے ہیں. قوم کو بڑی ہمدردی ہے ہمیں قوم سے، ہم اپنے 11 ماہ آپ اجاڑتے رہے پیسے لوگوں کے خون پسینے کے ٹیکسز کے پیسے آپ اللہ تللوں میں باغ کے جا رہے تھے. ادھر زلزلہ آیا ہوا تھا، جانا ہے چلے گئے دھکے سے. انہوں نے منع بھی کیا طیب اردوان نے، نہ آؤ ہم استقبال نہیں کر سکتے، پھر چلا گیا. پوری دنیا کے انہوں نے دورے کیے، کس خاطر؟ صرف اپنی ذات کی خاطر. پاکستان میں تو یہ صرف وزٹ کرتے تھے، حکمرانی کے لیے بتاتے تھے کہ ہم وزیر اعظم ہیں، وزیر خارجہ ہیں. یہ اس قسم کے لوگ ہیں. انہوں نے بھی ان کو پی ڈی ایم میں خاص طور پر سب سے زیادہ جو برداشت کرنا پڑ رہا ہے، سب سے زیادہ جو پولیٹیکلی نقصان پہنچا ہے وہ نون لیگ کو ہے. وہ انہوں نے وزارتیں لی ہوئی ہیں، مزے وہ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے بھی، فضل الرحمان بھی، JUIF بھی، لیکن سارا پریشر. آپ نے لطیف کوسا صاحب کی باتیں سنی ہے کہ انہوں نے کیسے ان کو لتھاڑا ہے. رضا ربانی کی باتیں سنیے، خود نون لیگ کے مشاہد سید کی باتیں سنیے. وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں. آئین کی پاسداری کرنے کے بجائے آئین کو توڑ رہے ہیں، سبوتاج کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بحث، مائٹ از رائٹ. ہم نے وہی کرنا ہے جو ہم چاہتے ہیں. ججوں پہ پریشر، سجاد علی شاہ کو دیکھ لو، ہم ایسے ہی کریں گے. عطا تارڑ ہو، طلال چودھری ہو، رانا ثناء اللہ ہو، اور یہ سارے سیاسی جوکر. اور دوسری طرف عمران خان نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے، کل اپنے قوم سے خطاب کرتے ہوئے پیغام واضح دے دیا ہے ان لوگوں کو بھی جو ان کو خوش کرنے کے لیے، جنہوں نے 25 مئی کیا تھا اور جو اب بھی آگے بڑھ کے ظلم کر رہے ہیں لوگوں پر جو حق اور سچ پہ کھڑے. ان کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ اس وقت تو ان کی حکومت کمزور تھی، پرویز لائی 10 سیٹوں پہ وزیر اعلیٰ تھا، کاف لیگ تھی اس وقت. اب وہ پرویز لائی کاف لیگ نہیں، اب وہ بھی PTI ہے. اب کوئی بھی چیف منسٹر بنے گا، اب 60 دن کے بعد چیف منسٹر تو آنا ہے اور آنا ہے. پھر ان سب کو واضح پیغام چلا گیا. پھر جو منتیں ترلے کرنی ہے، قدموں میں گرنا ہے، معافی مانگنی ہے، لوگوں کو واسطے ڈالنے آپ لوگوں نے ابھی سے ہوش کے ناخن لو. unlawful کمانڈ مانو کیوں کسی کی؟ بیوروکریسی unlawful کمانڈ مانے کیوں کسی کی؟ قانون کے دائرے میں جو آپ کو حکم ملے وہ آپ بروئے کار لائیں، جو غیر قانونی آپ کو کوئی حکم دے اس کو نہ مانیں. ان کو پیغام دے دیا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ترقیاں لینے کے لیے جو ظلم کرو گے اس کا حساب دینا پڑے گا. ان کو تو دینا ہی پڑے گا. اب یہ تو فرد جرم عائد ہونی تھی تو اسے پرائم منسٹر بنایا نا، اور چیف منسٹر بنایا، اس کے بیٹوں کو فرد جرم لگنے والی تھی. تو اب ان کو دینا پڑے گا حساب، ان کو بھی اور ان کو بھی جو ان کو خوش کرنے کے لیے، اور ان کے سہولت کاروں کو بھی اب حساب دینے کا وقت آن پہنچا. آج 2 بجے چیف جسٹس صاحب نے آج خود نوٹس لیا ہے اس بات کا کہ ہم تعین کریں گے کہ کس کی ڈیوٹی تھی تاریخ دینا. 90 دن میں الیکشن ہونے، کیوں پنگ پانگ ہو رہا ہے؟ تو آج پہلے تو شیڈیول مانگ لے گیا اعلیٰ عدلیہ ان سے، الیکشن کمیشن. اب یہ الیکشن کمیشن اور اس کے ممبرز بھی بھاگ رہے ہیں کہ ہم نے ریٹرن میں کچھ نہیں دیا، ہم نے زبانی ان الیکشن کمیشن آفس نے صدر مملکت کے دفتر کی بھی توہین کی، اس کی بھی اسے سزا ملنی چاہیے. اور آئین شکری جو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دیکھتے ہیں اب ریسٹرین کرتی ہے اعلیٰ عدلیہ، صرف یہیں تک معاملہ لے کے جاتی ہے کہ الیکشن کراؤ. اور کون سا ادارہ الیکشن کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے؟ کیا وسائل نہیں دے رہے؟ کیا فوج بندے نہیں دے رہے؟ کیا وزارت خزانہ پیسے نہیں دے رہی؟ سب کا حساب اب ہوگا. آج 2 بجے سماعت شروع ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.
اس چینل کو، اپنے چینل کو یاد رکھیں، اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور اپنے دوستوں کو گروپ میں شیئر کریں. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.